بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ سورہ کوثر ایک بہت بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی سورت ہے۔ اس کے بہت سارے وظائف ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، کفار نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ دنیا سے جائیں گے تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کی اولاد ہے اس کا نام باقی رہتا ہے، تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ جبرائیل امین صورت لے کر نازل ہوئے۔ فرمایا، جس کا ترجمہ، بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ نے فرمایا، جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت کے داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور وہ یہ کہنے لگے، شان یہ ہے کہ یہ تو اب تک کہتے ہیں جس کا کوئی نام لیوا ہی نہ ہو، تو ان کا تو نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتے رہو اور قربانی بھی کریں۔ یہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ اب یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، آپ کی پوری امت پر قیامت تک آنے والی امام بنی نوح انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز میں پابندی سے پڑھیں اور قربانی کا عمل بھی کریں۔ اور آپ کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ اس سے آپ کی شان اور بڑھ جائے گی، آپ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وہ دشمن ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، ناکام اور بے مراد ہوئے۔ اب کوئی شخص ایسا جس کی دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، ایک ہو، دو ہو یا زیادہ ہوں۔ ابھی تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے 6 سال پہلے ایک پلاٹ خریدا تھا، اس کے سارے کاغذات درست تھے، تو مجھے ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں نے اس پلاٹ کو فروخت کرنے کا ارادہ کر دیا۔ لیکن اس کے پلاٹ کے پڑوس میں ایک بڑا حسد کرنے والا انسان رہتا تھا جو 2 سال سے پلاٹ فروخت نہیں ہونے دیتا تھا۔ جو بھی پلاٹ دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ اس کو پریشان کر دیتا ہے، اس کو غلط باتیں بتا کر بھگا دیتا، جس کی وجہ سے وہ پلاٹ خریدنے کا ارادہ ہی کینسل کر دیتا ہے۔ اب اس زمین کی وجہ سے وہ بھائی کہنے لگی کہ میں بڑا مقروض ہو گیا ہوں، میں جس سے بھی ادھار لیتا ہوں اسے کہتا ہوں فلاں تاریخ کو میرا پلاٹ سیل ہو جائے گا، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ اس کی وجہ سے قرض لے لے کر تو میرے اوپر ایک قرض کا جو ہے وہ پہاڑ پڑ گیا ہے۔ تو اس بھائی نے مجھے جب یہ سارا اپنا معاملہ بتایا تو میں نے اسے یہی عمل کرنے کو دیا جو سورہ کوثر والا ہے، اور اس بھائی نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی آپ نے مجھے یہ عمل دیا، ٹھیک 3-4 دن کے اندر اندر وہ حسد کرنے والا انسان خود میرے پاس چل کر آیا اور اسے معافیا مانگنے لگا، مجھ سے عرض کرنے لگا کہ میں فلاں جگہ ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور 4 گاہک ہیں جو اس کے لیے تلاش کر رکھے ہیں، وہ آپ کو دیتے جا رہا ہوں، جس سے بھی آپ کا بہتر سودا بنے آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیجئے گا۔ پھر انہی کے بتائے ہوئے بندوں میں سے ایک کے ساتھ ڈیل فکس ہو گئی، اور میں نے اپنے منہ مانگے پیسے اس کو بتائے، اور اس نے بھی مجھے ویسے ہی پیسے دیے جو میں نے اس کو بتایا، اور اس نے وہ پلاٹ لے لیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب انسان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے حاسدین کا مقابلہ کرے، ان سے بدلہ لے سکے، اتنی بھی طاقت اگر وہ نہ رکھتا ہو، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ اس سورت کو 313 مرتبہ عشاء کے بعد، یعنی رات کو سونے سے پہلے پہلے جب مرضی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، جہاں کوئی اسے تنگ کرنے والا نہ ہو اور پریشان کرنے والا نہ ہو، اس کو بات چیت نہ کرے۔ اگر گھر میں ہی عمل کرتا ہے کہ گھر والوں کو یہ سمجھا دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا ہے، اس دوران آپ نے مجھے پریشان نہیں کرنا، تو یہ آپ نے پڑھنی کس انداز سے ہے۔ یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری محترم مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب یہ لفظ آخری آئے، اس لفظ کو آپ نے 3 بار دہرانا ہے، یعنی یہ خاص دشمن کی بربادی کے لیے ہے، دشمن کی ہلاکت کے لیے ہے۔
اس طریقے سے آخری لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح 313 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ یہ دونوں پڑھ دیں۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد مکمل اس ترتیب کے ساتھ آپ 313 مرتبہ پڑھ دیں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ کے ذہن میں وہ دشمن ہوں گے، 1 ہیں، 2 ہیں، یا 1 سے زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، یا بے تحاشا ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، وہ خود ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یا دوسرا یہ طریقہ یہ ہوگا، اس کے ذہن سے آپ کا تصور ہی نکل جائے گا اور اللہ اس کو بھلا دیں گے اور معاملات کے اندر وہ الجھ جائے گا، پھنس جائے گا، لیکن آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کی دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وظیفہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ یعنی عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر 300 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری لفظ ان شانیہ کا هو الابتر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے دشمن کا تصور رکھ کے اس کو دہرانا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے، ذہن میں دشمن کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دیں۔ یہ سمجھے کہ میں نے دشمن کو سامنے بٹھا کے اس کے اوپر پھونک مار دی، اس کے تصور سے آپ کو پھونک مارے، اور پھر آپ دعا مانگیں۔ اس کی تباہی اور بربادی کے لیے اس سے مکمل حفاظت کی آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جس طرح اللہ چاہیں گے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل زین العابدین کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔